الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے زمین پر موجود تمام چیزوں کو اس زمین کی زیب و زینت بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم امتحان لیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم کر دیں گے زمین کے اوپر سب چیزوں کو چٹیل میدان کی طرح۔ ام حسبتا، آپ کا کیا خیال ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف جو ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب گئے کچھ نوجوان غار کی طرف، فقالو، اور انہوں نے وہاں پکارا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمہ، آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آسانیاں فرمائیں ہمارے لیے ہمارے کاموں میں رہنمائی فرما کر۔ یہ سورۃ الکہف کے مضامین ہیں جن کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں اور کمالات ہیں ان کا مرکز اور منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی سب چیز مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت ہی تمام صفات اور کمالات کے مالک ذات ہے۔ اس مالک ذات نے یہ ہدایات کی کتاب اپنے بندے پہ اتاری ہے جس میں انسان کی رہنمائی اور ترقی کے اسباق ہیں۔ جس آدمی نے خالق مالک پہ ایمان لا کر اس کتاب کی ہدایات پہ عمل کیا، وہ ہمیشہ کے لیے خوشخبریوں اور بشارتوں کا مستحق ہے، وہ ایمان و عمل و صالح والا بن گیا۔ اور جس نے اس ذات عالی کے ساتھ شرک کیا اور ان کی بے ادبی کی، ان کی زندگی تباہی اور بربادی والی بن جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو خوبصورتی پیدا کر رکھی ہے اس کی بھی ایک خاص غرض ہے کہ انسان دراصل اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اسے جنت سے زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت کا معنی ہی باغ کا ہوتا ہے، اس میں سرسبز باغات ہیں۔ انسان کے نفس کے اندر جتنی بھی کوئی خواہشات کی طلب ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا کر رکھی ہیں۔ اب جنت سے جس شخصیت کو اللہ نے زمین پہ اتارا، اس زمین میں اس شخصیت کے لیے اللہ نے سکون کے لیے اس کو سرسبز و شاداب بنایا کہ یہ جنت کا باسی ہے، یہ خشک زمین کے اوپر کیچڑ کے اندر سکون نہیں پا سکے گا، لیکن ساتھ بتا دیا کہ یہ زیب و زینت عارضی ہے۔ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، ہم اسے بہت جلد چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے۔ تو پھر اس خوبصورت سرزمین کو پیدا کرنا، اس میں انسان کو اتارنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بتایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم یہاں پر ایک امتحان دینا چاہتے ہیں کہ زیب و زینت کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر جو اپنی طرف کھینچتی ہوں، یہاں رہ کر کون اپنے اپنے ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کر سکے گا؟ جو اس ماحول میں رہ کر، اسباب میں رہ کر اپنی نظر کو مسبب الاسباب کے اوپر ٹکا کے رکھے گا، یہ انسان بہترین عمل کرنے والا ہوگا۔ اور جو اسی کی زیب و زینت کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اور وہ بھول گیا کہ پیچھے ایک مسبب الاسباب کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ عارضی ہمارے لیے بنایا ہے، مستقل آگے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جو یہاں بھول گیا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جس نے اپنی نگاہ اللہ کی ذات پہ رکھی وہ کامیاب ہوگا۔ اب ایک انسان کی فطرت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب امتحان ہے
کہ یہاں زیب و زینت بھی ہر طرف موجود ہے، انسان کو محتاج بھی بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں انسان محتاج بھی ہو، ہر طرف زیب و زینت کے اسباب بھی ہوں، کیا انسان ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے یا اپنے اعمال کو باقی رکھ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اسی عنوان سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے اعمال کی حفاظت جس ماحول میں کی ہے، ہمیں ابھی اتنی سختی کا سامنا نہیں ہے۔ ان کے لیے بہت سخت ماحول تھا۔ وہ آگے تفصیل سے قصہ آئے گا کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے ایمان اور عمل کی دعوت کا عمل جاری رکھا، تو بادشاہ نے بلا کر انہیں اس سے روکنے کی کوشش کی اور ان کو کچھ وقت کا الٹیمیٹم دیا کہ اس وقت تک اپنی دعوت کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک غار کے اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ سے اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت مانگی۔ وہ دعا یہاں پہ ذکر ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہم آپ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں۔ اب اس غار میں رہتے ہوئے دو چیزوں کی ضرورت تو ہمیں پڑے گی۔ یہاں دنیاوی اسباب نہیں ہیں، کھانے پینے کے وہ اسباب نہیں ہیں، تو ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہم پہ رحم فرما کہ ہم یہاں پہ اپنی جو باقی زندگی ہے وہ اچھی گزار سکیں۔ اور جو رہنمائی کے اسباب ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے ان کا جو نام ذکر کیا ہے وہ ہے اصحاب الکہف والرقیم۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اور رقیم کے اندر مختلف قسم کے ترجمے علماء نے کیے ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ الرقیم یہ اس بستی کا نام تھا جس میں یہ غار تھا، تو ان کو اصحاب کہف والرقیم کہتے تھے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیفہ موجود تھا جس کو یہ ساتھ لے کر نکلے تھے، جس میں کچھ ایمانیات کی باتیں تھیں، اس کو یہ آپس میں دہراتے رہتے تھے، اس کی تلاوت ہوتی تھی، اسے رقیم کہا گیا۔ اور رقیم مرقوم لکھی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف والرقیم غار میں ایسے لوگ جن کے پاس کوئی کتاب تھی، مختلف اس میں تشریحات بزرگوں نے کی ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو غار ہے یہ کس علاقے میں واقع ہے۔ قرآن مجید ان بحثوں کے اندر توجہ نہیں دیتا ہے، یہ صرف جو نتائج ہوتے ہیں ان کو ذکر کر کے آگے نکل جاتا ہے، لیکن محدثین، مفسرین، مورخین وہ اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں۔ انجیل سے، تورات سے، ان صحائف سے بھی مدد لیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ واقعہ کس طرح ذکر ہے۔ جو مسیحی دنیا کی مذہبی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، تھوڑے بہت کم و بیش فرق کے ساتھ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور مختلف لوگوں نے پھر بعد میں تحقیق کی، کسی نے اس غار کو ترکی کے شہر افسس کے اندر بتایا، کسی نے اردن کے اندر بتایا۔ جو آخری تحقیق اس زمانے میں آئی، یہ ایک مصر کے محقق تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غار عمان کے اندر ملا ہے۔ عمان شہر سے کچھ 7-8 کلومیٹر اندر کر کے پہاڑیوں میں کسی نے اطلاع دی، تو وہاں پہنچ کر وہ کہتا ہے میں نے آثار قدیمہ کے محکمے سے رابطہ کیا۔ جب انہوں نے وہاں کھدائی کی تو وہاں نیچے کچھ ڈھانچے بھی پڑے ہوئے ملے اور اس کے اوپر مسجد بھی بنی ہوئی ملی۔ اس زمانے کی عبادت گاہ کی طرح کا نقشہ وہ موجود تھا۔ یقین کے ساتھ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن مجید نے اس میں کسی جگہ کو متعین نہیں کیا، لیکن اہل علم نے اور اہل ذوق نے اس پر کام کیا، کوشش کی، محنت کی، بہت ساری چیزیں سامنے لائے ہیں۔ قرآن مجید صرف اس زندگی کو ذکر کرنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے جب کہ ان کے پاس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے باہر کوئی ماحول نہیں،
آج کل عموماً آپ کو لوگ یہ جواب دیں گے کہ جی ایمان کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، یہ نیک اعمال تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اس ماحول میں ہم کس طرح اس پہ چل سکتے ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے کہ جیسا ماحول بھی کیوں نہ ہو، اگر ایمان اور عمل والے چاہیں اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے پوری رشتہ داری سے، تعلق داری سے، پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سفر کیا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو بھی محفوظ رکھا۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ 309 سال تک اس غار کے اندر موجود رہے، اور 309 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے جو غار سے باہر جی آئے تو ان کی وجہ سے بہت بڑی دنیا کے ایمان کی اصلاح ہوئی۔ جو اس وقت وہاں کچھ فکری طور پر غلط فہمیاں موجود تھیں، جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ یہاں موجود ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ جس بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بلا کر ان کو ایمان اور عمل کی دعوت سے روکا تھا، اس نے جب اپنا الٹیمیٹم مکمل ہونے پہ معلوم کیا کہ یہ نوجوان کہاں گئے، یہ واپس آئے نہیں ہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں نکل گئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی حکومتی ذرائع سے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو اس کو وہ نہ ملے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کس طرف نکل گئے، تو اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے پتھر کے اوپر یہ وصیت لکھوائی کہ جس کسی کو بھی یہ ملے میرے بعد آنے والوں کو بھی، تو وہ ان کی تلاش جاری رکھے، پتہ چلے یہ گئے کہاں پر ہیں، ان کو میں نے اس چیز سے روکا تھا۔ تو اس کے بعد جو اس بادشاہ کا نائب آیا وہ بھی اپنے زمانے میں ڈھونڈتا رہا، اسے بھی اپنی زندگی میں نہیں ملے۔ اب اندازہ لگائیں 309 سال میں کتنی حکومتیں بدلتی ہیں، کتنی نسلیں بدل جاتی ہیں، لیکن وہ جو وصیت تھی وہ پتھر کے اوپر لکھی ہوئی نئی نسل کی طرف منتقل ہوتی جا رہی تھی، اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب یہ نوجوان غار سے باہر نکلا ایک اپنے لیے کچھ ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے، تو جو سکہ اس کے جیب میں تھا یہ اس زمانے کا تھا۔ اب 309 سال میں کتنے رواج بدل جاتے ہیں، زبانوں کے اندر فرق آ جاتا ہے، کرنسی کا فرق آتا ہے۔ جب انہوں نے اس کے ہاتھ میں یہ عجیب و غریب سکہ دیکھا، انہوں نے کہا بابا تم کون ہو، یہ والا سکہ تو یہاں نہیں چلتا ہے۔ جب زبان سنی تو زبان بھی کچھ عجیب سی لگی، تو وہاں سے یہ راز نکل گیا۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور آگے غار میں دیکھا تو ان سے ملاقات ہوئی۔ تو اس زمانے میں اب بالکل ماحول بدل چکا تھا۔ جب یہ غار میں گئے تھے تو باہر سب طرف اللہ کا انکار تھا، ٹھیک مذہب کا انکار تھا، اور حکومت ان لوگوں کی تھی جو اللہ کی دعوت دینے والوں کے اوپر مظالم ڈھاتے تھے۔ اب باہر ان لوگوں کی حکومت تھی جو اللہ کو ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے۔ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اشکالات تھے۔ یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے اوپر لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ جب انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے یہ دوبارہ کس طرح کھڑا ہوگا۔ اس ماحول میں اللہ رب العزت نے ان کو جگایا، یہ باہر آئے تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ 309 سال کے بعد اگر اللہ ایک بندے کو دوبارہ لا سکتے ہیں، وہ غار جس میں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، ہر طرح کی حشرات الارض موجود ہوتے ہیں، اس میں اگر اللہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے تو یہ کون سی عجیب بات ہے کہ ہمیں اس طرح کا کام عجیب لگے۔ جب ایمان والوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دل میں وسوسے اور خیالات کا آنا یہ بے ایمانی کی نشانی نہیں ہوتی ہے، یہ صاحب ایمان کو بھی آتے رہتے ہیں۔ اگر نیت انسان کی ٹھیک ہو، اللہ اس کے وسوسے دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کے وساوس دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کی بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ فرشتہ، ملا قاسم محمد جو ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں محمود غزنوی کا واقعہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو 2 چیزوں کے بارے میں بلکہ 3 چیزوں کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا دل کے اندر۔ ایک، اسے اپنے والد کے بارے میں شک پیدا ہو گیا
کہ یہ جو میرے والد کو ناصر الدین لکھا جاتا ہے واقعی یہ میرا والد ہے یا کہ نہیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے وسوسہ یا شبہ پیدا ہو جائے پھر ہر وقت آدمی پریشان رہتا ہے۔ دوسرا، اسے دوبارہ مر کے اٹھنے کے اوپر دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوگا۔ تیسرا، اس کے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ یہ جو علماء حدیث بیان کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے ذہن میں یہ شک ہوا کہ یہ علماء نے کہیں اپنے سے بنائی ہوئی ہے کہ علماء میرے وارث ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ ان وسوسوں کے اندر وہ پھرتا رہتا تھا۔ ایک رات کو اپنے ساتھ 2 خادموں کو لے کے گشت کے لیے نکلا۔ ایک دکان کے آگے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو کتاب لے کے سبق یاد کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا دیا جلا کے اس کی روشنی میں کتاب پڑھ سکے۔ ہندو کی دکان ہے، وہاں دیا جل رہا ہے، جب اسے سبق دیکھنا ہوتا ہے تو اس ہندو کی دکان پہ جا کر دیے کی روشنی میں سبق دیکھتا ہے، پھر واپس ادھر بیٹھ کے یاد کرتا ہے۔ یہ پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا، یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ جب 2-3 دفعہ دیکھا تو ان کے پاس جو خادم تھا اس کے پاس بڑا قیمتی دیا تھا جو بڑا مال و متاع والا تھا، تو اس لڑکے سے پوچھا یہ تم بار بار وہاں دکان پہ جا کر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہ والی کتاب پڑھتا ہوں اور یہ مجھے یاد نہیں ہوتی، تو اندھیرا ہے تو وہاں اس کی۔ انہوں نے اپنے ساتھ والے خادم کو کہا کہ یہ جو قیمتی دیا ہے یہ اس کو دے دو، کہ یہ بیچارہ پڑھائی کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، اور کچھ اسے اپنے سے رقم بھی دے دی۔ آگے رات کو سویا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ناصر الدین کے بیٹے، قیامت والے دن اللہ تیرا ایسا اکرام کرے گا جس طرح تو نے دنیا میں میرے وارث بننے والے کا اکرام کیا۔ ایک بات میں تینوں اشکال ختم کر دیے کہ تو بیٹا کس کا ہے یہ بھی بتا دیا، مرنے کے بعد اعمال کا جزا بھی ہوگی یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے وساوس ختم کر دیے۔ نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ دل کے وسوسے جو شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں ان کے ختم کرنے کا ذریعہ خود پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان اصحاب کہف کی جو اتنے 100 سال کے بعد یہ اٹھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے جو دلوں کے وسوسے تھے وہ ختم کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب